بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہے جسٹ ون ٹی وی اور پروگرام ہے فن اور وکیل، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نرگس ناہید. کیونکہ ہمارا آج کا یہ پہلا پروگرام ہے فن اور وکیل کے حوالے سے، اس لیے تھوڑا سا اس کا تعارف کروانا اس لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ واحد ایک ایسا پروگرام ہے جو صرف وکیلوں کے لیے سٹارٹ کیا گیا ہے. اس میں میزبان بھی وکیل اور اس کے علاوہ مہمان بھی وکیل. ہم نے صرف یہ دکھانا ہے کہ ہمارے وکلا حضرات وکالت کے میدان میں تو ماشاءاللہ بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور بہت کامیاب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام شعبہ ہے زندگی میں اور فنون لطیفہ میں بھی ان کا ایک اسپیشل رول ہے اور وہ خاص اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. آج اسی طرح یہ بڑے باکمال لوگ ہیں، اور انہی باکمال لوگوں میں سے آج ہمارے جو مہمان ہیں بہت ہی باکمال شخصیت ہیں، اور وہ ہیں جناب سید منظور علی گیلانی صاحب. تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنے اس پروگرام میں سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ویسے بہت آپ ماشاءاللہ ویل نون پرسنالٹی ہیں، سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں، میں بھی آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. آپ سینئر لائر ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے ایک وکالت کے میدان میں ماشاءاللہ بڑے جھنڈے گاڑے ہیں کامیابیوں کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ خواہش تھی کہ آپ تھوڑا سا اپنی زندگی کے اس پہلوؤں پہ بھی روشنی ڈالیں جو کہ وکالت کے علاوہ بھی ہیں. تو آپ سر فرمائیں گے کہ کون کون سے اور شعبہ ہے زندگی ہے جس میں آپ نے تباہ آزمائی فرمائی ہے یا جس میں آپ نے کام کیا ہے اور وہ بڑا کامیاب رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور جسٹ ون ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں. بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے اس کے زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں. جی. کچھ پوشیدہ ہوتے ہیں، کچھ عیاں ہوتے ہیں. جی جی. تو میں نے زندگی میں وکالت بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے، سپورٹس میں بھی حصہ لیا ہے. واہ ماشاءاللہ. اور ادبی محفلیں بھی میں نے ارینج کی ہیں، ویری نائس. ان کا حصہ بھی رہا ہوں. موسیقی کو بھی میں بڑا پسند کرتا ہوں. سماجی شعبے میں بھی کام کیا ہے. تو بہت سے کام ایسے ہیں جو میں نے زندگی میں کیے ہیں. تو آج کا جو آپ کا پروگرام ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جی جی. کہ میری جو پہلی پبلک اپیرنس ہے جی. وہ آرم والا میں مشاعرے ہوا کرتے تھے، آل پاکستان مشاعرے، تو میں اس میں نعت شریف پڑھا کرتا. اچھا ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو اس کا میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں نعت جی. کے. بسم اللہ بسم اللہ سر، وائی ناٹ. دل جس سے زندہ ہے، سبحان اللہ. دل جس سے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل جس سے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. سبحان اللہ سبحان. بہت شاندار. اچھا، اس کے علاوہ سماجی کام آپ کہتے ہیں کہ سماجی کاموں بھی اسپیشل آپ نے حصہ لیا، تو کون کون سے ایسے سماجی کام ہیں جن کو کر کے آپ کو بڑی سیٹسفیکشن اصل میں نے تو اس میں حصہ لیا بنیادی طور پر. میری جو مسز ہیں، جو میری بیگم ہیں، ان کو بہت شوق ہے ماشاءاللہ. ویری گڈ. تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی، اس کی وہ چیئر پرسن ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے بڑے کام کیے اور مختلف بچوں کی مدد کی، خواتین کی مدد کی، شادیوں میں ان کی مدد کی، اور پھر فری میڈیکل کیمپس بھی لگائے. اچھا، ویری نائس. اور اس میں ہماری ایک ساتھی تھی، وہ ابھی 3 مہینے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر فضا نورین ان کا نام ہے.
تو وہ میری بیگم کا نام مبشرہ گیلانی ہے، تو وہ مل کے کام کرتی تھی. ویری نائس سر. اسی طرح ڈاکٹر الیاس صاحب ہیں، اللہ ان کو حیاتی دے، ان کا بڑا اس میں حصہ ہے. ڈاکٹر قطب صاحب کا ہے، میاں مرغوب صاحب کا ہے. یہ سارے لوگ تھے جو مل کے یہ کام کرتے تھے. تو میں بھی ان کے ساتھ حصہ دار بن جاتا تھا کبھی کبھی، لیکن بنیادی طور پر میری مسز کام کرتی. ویری نائس سر. یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے جی جو کہ چلتا رہتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور آپ نے کہا کہ شاعری بھی آپ نے کی، شاعری سے بھی آپ کو ایک شغف بھی رہا اور آپ نے کی بھی اور سنی. ایک زمانہ تھا مجھے کچھ شوق ہوا کہ میں شاعری بھی کروں، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی جی بسم اللہ. آنے جانے کی بات کرتے ہو، واہ. آنے جانے کی بات کرتے ہو، کس زمانے کی بات کرتے ہو. واہ. آنے جانے کی بات کرتے ہو، کس زمانے کی بات کرتے ہو. ہم تو بھول گئے سب کچھ. واہ جی واہ. ہم تو بھول گئے سب کچھ، کیوں لوٹ آنے کی بات کرتے ہو. بہت شاندار. تو اس لیے میں نے کچھ شاعری بھی کی، لیکن بعد میں چونکہ میں زیادہ میرا وقت سیاست میں اور وکالت میں گزرا ہے، تو شاعری پر بھی بڑی توجہ دینی پڑتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی سر. شاعری تو شاعروں نے کہا ہے نا کہ شاعری تو وہی ہے نا کہ تم دیکھتے ہو آنکھ سے، میں دل کی آنکھ سے، اتنی ذرا سی بات نے شاعر بنا دیا. واہ واہ واہ. تو جب آپ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور واقعہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو پھر خود بخود لفظ جو ہے وہ آتے چلے جاتے ہیں. جی جی. اچھا سر، اس کے علاوہ آپ نے کوئی موسیقی سے بھی دلچسپی آپ کو، جیسے آپ نے فرمایا شروع میں، تو کچھ گانا گایا بھی کہ صرف سنا ہی؟ نہیں، میں گاتا رہا ہوں. میری نانی اماں مرحومہ ہوتی تھی، وہ مجھے کہا کرتی تھی، میں پھر گھنٹوں کے حساب سے گایا کرتے تھے اس زمانے میں. چلے کچھ ان سنائیے. کا 72 میں جب انتقال ہوا تو پھر میرا دل بجھ سا گیا. ابھی مجھے یاد آ گئی وہ. ہاں بس سر، اللہ تعالیٰ انہیں دل کی رحمت کرے. اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین ثم آمین. تو وہ بہت سے اس میں نعت بھی پڑھتے تھے، اس میں گانے بھی گاتے تھے، غزلیں بھی ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا. تو مہدی حسن کی ایک غزل ہے، وہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. بسم اللہ. مہدی حسن کو گانا آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کو چوائس کیا تو اٹ مین کہ ماشاءاللہ بہت اچھا گانے والے ہیں. بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں، بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں، تنہائی جنہیں دہراتی ہے، رو رو کے گزرتی ہیں راتیں، رو رو کے گزرتی ہیں راتیں، آنکھوں میں سحر ہو جاتی ہے، بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں. کمال کر دیا سر ماشاءاللہ. اتنے سر میں آپ نے گایا کہ کمال ہو گئی، کمال ہو گئی. اس کے علاوہ اور سر کبھی کوئی پینٹنگ کا شوق ہوا، کبھی کسی مصوری کا کبھی شوق ہوا؟ نہیں، وہ مجھے نہیں رہا. اچھا. اسی طرح میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، ہاں شور، وہ میں سنانا چاہوں گا چونکہ وہ ایک پیغام بھی ہے. ہاں ایگزیکٹلی سر. علامہ اقبال صاحب نے تو ہر جگہ بڑا ایک اچھا پیغام چھوڑا ہے ہم سب کے لیے. تو ان کی نظم ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن، مجھ کو نغموں پہ پھر اکسانے لگا مرغے چمن، پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پہرہن، اور برگے گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور برگے گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور اس موتی کو چمکاتی ہے سورج کی کرن، من کی دنیا من کی دنیا من کی دنیا من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق، من کی دنیا من کی دنیا،
سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن اور من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج اور من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج اور من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واہ کمال سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شاندار ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے اور اس کا آپ نے استعمال اتنا اچھا کیا، اور یقین کریں کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں آپ نے باقاعدہ گانا سیکھا سر باقاعدہ؟ نہیں میں نے سیکھا نہیں ہے، اسی طرح میں نے ڈراموں میں بھی حصہ لیا ہے. اچھا ویری گڈ. 1965 کی جب جنگ ہوئی اچھا جی، تو اس میں یہ جو آج کل بڑے عالم دین ہیں، بڑے مشہور ہیں، جاوید غامدی، ہاں جی، ہم کلاس فیلو ہیں دونوں، اچھا بلکہ ہم بینچ فیلو ہیں. ان کے بڑا اچھا تو پروگرام انہوں نے ڈرامے لکھے تھے، 65 کی بات ہے. واہ. تو وہ جنگ کے بارے میں تھے، چونکہ 65 کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں پریزیڈنٹ ایوب بنا تھا، وہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ پہ انہوں نے کردار ادا کیا. وہ بنے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس زمانے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کی کارروائی کیسے ہوتی ہے، تو اس میں قائد ایوان تھا اور وہ قائد حزب اختلاف تھے. اس زمانے میں قائد ایوان ہوتے تھے خدا بخش بچا صاحب. اچھا جی. تو میں نے اسی طرح وہ قائد اعظم والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جناح کیپ، اور میں شیروانی پہن کے تو اس ڈرامے میں نے حصہ لیا تھا. تو وہ اس زمانے میں یہ جو خواجہ صفدر ان کے والد جی، خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے. اچھا. تو انہوں نے اس کا رول کیا تھا. واہ. تو اس طرح میں نے ایک اور فلمی یہ جو ڈرامے ٹی وی کے ڈرامے ہوتے ہیں اس میں بھی ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا تھا، تو تھوڑا سا میں نے کام کیا تھا، لیکن میں پھر اس طرف گیا نہیں، کیونکہ میرا انٹرسٹ جو تھا وہ وکالت تھی اور میری سیاست تھی. تو وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی، وقت ہی نہیں ہوتا. ایک تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ چیزیں. وہ تو آپ نے چونکہ مجھے کہا تو میں آ گیا ہوں. ہاں سر، آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح اس زمانے میں جب جنگ ہوئی تو ترانے ہوتے تھے. اچھا جی. تو وہ نور جہاں کا ایک ترانہ ہے، اس کا میں ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ. ارشاد سر، ارشاد. اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. واہ، زبردست. اس زمانے میں تو یہ میں بہت اچھا نہیں ماشاءاللہ، اب بھی آپ نے بہت اچھا گایا ہے سر. اور یہ واقعہ ان ترانوں نے اس وقت لوگوں کی بڑی زندگی تبدیل کر دی تھی. اور آج بھی جب یہ ترانے چلتے ہیں اس 65 والے، تو ایسے انسان جوش بھی آتا ہے اور کیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے کہ اللہ کتنا اثر تھا اور کتنی خوبصورتی تھی اس شاعری میں، اور اس کی موسیقیت میں، اور اس کی آواز میں کتنا جادو تھا. آپ نے بہت اچھا گایا. اور سر میں تو سب سے پہلے خوش اس بات پہ ہوں کہ آج کا پروگرام ہے اور آپ سے اس کی شروعات میں کر رہی ہوں، اور ایم شیور کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، کیونکہ آپ کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی. اور میں تو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے آج کا یہ ٹائم نکالا یہاں پہ آنے کے لیے. اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ یہاں پہ تشریف لاتے رہیں گے. سر یہ جسٹ ون ٹی وی جو ہے یہ تو سٹارٹ ہی وکیلوں کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ یہاں پہ وکیل آئیں، اور جیسے پوائنٹ آؤٹ ہمارا ایک پروگرام ہے اس میں ایک جتنے بھی لاء کے سارے مسائل ہیں ان کا حل بتایا جاتا ہے، مختلف وکلاء تشریف لاتے ہیں. لیکن یہ ہم نے تھوڑا سا پروگرام انٹرٹیننگ رکھا ہے. ہمارا خیال تھا کہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو جائے نا. اب یہ ہے کہ ہر وقت کتاب میں اور وکالت اور یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں جیسے ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ آپ کتنے ملٹیپل ایسی خوبیاں ہیں جو آپ کے اندر ہیں. آپ گا سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، اور میں نے تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کالمز بھی لکھے ہیں.
ہاں وہ میں لکھتا رہا ہوں, کالم بھی لکھتا رہا ہوں. سپورٹس میں بڑا دلچسپی رہی ہے, بڑا حصہ لیا ہے. میں نے کرکٹ کی کوچنگ کی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی اسمارٹنیس کا راز ہی یہ ہے کہ آپ اسپورٹ نہیں سپورٹس میں بڑا حصہ لیا ہے. فٹ بال کھیلے ہیں, والی بال کھیلا ہوں میں, ٹیبل ٹینس کھیلے ہیں, بیڈمنٹن کھیلی ہے, کرکٹ کھیلی ہے, کیرم بورڈ کھیلا ہے, چیس بھی کھیلتے رہے. چیس تو میں نے جیل میں سیکھی تھی. اچھا, جب ہم سیاست میں جیل میں تھے. سیاست میں اصل میں سر یہ کہ اس پہ کبھی اور پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ سیاسی ایکٹیویٹیز بھی آپ کی ڈسکس کریں گے. مگر یہاں پہ ہم نے یہ سوچا ہے کیونکہ یہ ایک پروگرام بالکل نان پولیٹیکل ہے اور ایک سافٹ سا پروگرام ہے, تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ نہ تو سیاست کی بات میں نے بات کی ہے کہ اوکے اتنی بات تو سر ہم کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم کوئی کسی پارٹی کو پروموٹ کریں گے, ہم کچھ نہیں. لیکن اس میں یہ کہ صرف آپ تشریف لائیں گے جیسے آپ آئے ہیں آپ, بلکہ آپ کے آنے سے یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس میں انسٹیگیٹ ہوں گے اور وہ بھی تشریف لائیں گے کہ جب شاہ صاحب چلیں گے تو ہمارا تو اس میں نہیں. کیونکہ سر یہ ہے کہ یہ جو فن ہے, فن ہر بندے کے اندر ہوتا ہے. اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ سماجی کارکن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو وکیل سے بڑا سماجی کارکن کون ہوگا؟ سوشل ورکر جو ہے وہ وکیل سے بڑا کون ہوگا؟ تو اسی طرح یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کی آپ نے بڑی خوبصورت وہ سنائی ہے, اور یقین کریں کہ وہ من کی دنیا اور وہ ساری چیزیں, کہ ان کے اگر ایوان اقبال آپ تشریف لے کے کبھی گئے ہوں تو اوپر جائیں نا, ان کا بڑا پیارا شعر اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں. علامہ اقبال صاحب کا ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. تو سر انسان کو سوچنا چاہیے, خواب دیکھنے چاہیے, پھر ہی اس کی تعبیر ملتی ہے نا. تو اب چلیں آخر میں ہمیں کیا سنائیں گے آپ, جو آپ پسند کریں. میں تو سمجھتا ہوں میں نے کافی سنا دیا ہے, لیکن آپ کی اگر چلیں کوئی تھوڑا سا اور پلیز. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, ایک روز چھلکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں, وہ شمع اجالا جس نے کیا. ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان و علی, ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان و علی, ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں, وہ شمع اجالا جس نے کیا. بہت اچھے, بہت اچھے سر, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی بخیر پھر ملاقات ہوتی رہے گی. ہمارے اس چینل کے لیے, ہمارے دوستوں کے لیے دعا فرمائیے گا. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے آج کا سٹارٹ آپ سے لیا ہے. تو ناظرین, یہ ہمارا پروگرام تھا فن اور وکیل. آج اس میں آپ نے ہمارے سینئر لائر جناب محترم منظور علی گیلانی, سید منظور علی گیلانی صاحب کی باتیں سنی, اور ان کی وہ تمام ہڈن کوالٹیز بھی آپ کے سامنے آئیں جو عام طور پہ وہ صرف وکالت ہی کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں مختلف عدالتوں میں, لیکن آج آپ کو پتہ چلا کہ وہ کتنا اچھا گا سکتے ہیں, وہ کتنے اچھے لکھاری ہیں, اور اس کے علاوہ کتنے اچھے سماجی کارکن ہیں. پولیٹکس میں بھی ان کا ایک اپنا نام ہے. لاسٹ ٹائم بلکہ انہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا. تو انشاءاللہ اسی پروگراموں میں آئندہ بھی آپ جیسے دوستوں سے ملاقات ہوتی رہے گی, اور آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں, اس میں شامل ہوتے رہیں. یہ آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے, آپ نے ہی اس کو خوبصورت بنانا ہے, آپ نے ہی اس کو سجانا ہے. میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.